بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست کے اندر قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں عشرہ ذی الحجہ کے کچھ فضائل اور اعمال بیان کیے جائیں گے۔ یوں تو ایک مسلمان سے اس کی زندگی کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ کی عبادت اور اطاعت مقصود ہے، لیکن مہربان پروردگار اپنے بندوں کی کمزوری سے بھی خوب واقف ہے، لہذا وہ سال میں کئی ایک بار کچھ خصوصی لمحات سے نوازتا ہے جن لمحات میں اس کی رحمتیں اور مغفرتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ جو لوگ اس کی یاد سے غافل اور دنیا میں منہمک ہو جاتے اور اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ عشرہ اور یہ ایام ایک عظیم نعمت ہیں۔ ان مبارک لمحات اور شب و روز عطا کرنے سے پروردگار کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ غافل لوگ ہوشیار ہو جائیں، نافرمان باز آ جائیں، گنہگار توبہ طائب ہو جائیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ان دنوں کے فضائل اور اعمال سے آگاہی ہوگی۔ آج کی اس نشست کا مقصود یہی ہے کہ ہمارے سامنے ان دنوں کی اور ان میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت واضح ہو جائے، تاکہ ہم ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے پروردگار سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑ سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ ان دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی بھی دنوں کے نیک اعمال اللہ کے نزدیک ان دنوں کے نیک اعمال سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر بندہ اپنی مال و جان کو اس طرح قربان کر دے کہ کچھ نہ بچے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو انسان اعمال کرتے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت کرنا اس قدر پسندیدہ ہے کہ اتنا عبادت کرنا دوسرے دنوں کے اندر نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ہر روز اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس نے عیدین کے دن اور راتوں میں خالص اجر و ثواب کی امید پر عبادت کی تو اس کا دن قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اللہ رب العزت تمام دنوں سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن کا جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ عرفہ کے دن کے روزہ رکھنا ہے۔ یوں تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی روزوں کی بہت فضیلت ہے، لیکن یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ان تمام دنوں کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص نیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔